بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر موجود ہیں ہم اپنے بہت ہی پیارے سے معلوماتی تربیتی پروگرام میں، جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ بچوں کے سنگ۔ جی ہاں، بچوں کے سنگ موجود ہیں، بچوں کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ تلاوت قرآن بھی ہوگی، کلام بھی ہوں گے، نعت شریف بھی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو شروع کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حسب معمول، یعنی کہ ہماری عادت کے مطابق، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کے ذریعے سے۔ الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے سے کم سن قاری ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب، آج آپ ہمیں قرآن پاک کی کون سی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورہ تکویر کی چند آیات سنائیں۔ سورہ تکویر کی چند آیات سنائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، تاکہ آپ کو دیکھنے والے بچے بھی یہ سیکھ سکیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کس طرح سے سننا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، آپ بھی قرآن پاک کا ادب کرتے ہوئے ان بچوں کو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ نے یہی انداز اختیار کرنا ہے اور اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کو سننا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں دین و دنیا میں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کو سنا، جو کہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور دلوں کو اجیالا، چمکدار، روشن کر دیتا ہے۔ ہو سکے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، سننے کی عادت بنائے۔
امیر علیہ سنت نے جیسے کہ ہمیں نیک اعمال کے اندر ایک نیک عمل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ الملک کی تلاوت کریں، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت سنیں، سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو سورت ہے یہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کروائے گی۔ سورہ ملک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت والی فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور سورۃ الملک کو پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو بچے شریک ہوا کرتے ہیں اور مدرسۃ المدینہ یا دارالمدینہ کے بچے ہوتے ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہاں سے بچے آئے ہیں، اور ان دو بچوں نے مختلف اشعار کے تکرار کی تیاری کی ہے۔ تو ایک مصرع آپ سے کہا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، آپ نے اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت ہمارے پاس محدود ہوگا، فاسٹ کوشش کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں اب آپ کے جو ساتھ والی ٹیم ہے نا وہ آپ کی، آپ کے ساتھ والی ٹیم آپ کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، کہیں اٹک رہے ہوں نہ آ رہا ہو تو آپ ان کو لقمہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ان کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ محمد عاطف اتاری۔ عاطف اتاری تشریف لے کر آئے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں عاطف بھائی؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک۔ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک کے منع ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں، اور تیار ہیں آپ؟ جی۔ آپ سے ہم ایک شعر کا پہلا مصرع جو ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ تو اس شعر کا آپ نے، یہ دوسرا مصرع ہے، آپ نے اس کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ واہ، دوبارہ پڑھیں۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ جانو دل تیرے قدم پرواریں، واہ کیا بات، جانو دل تیرے قدم پرواریں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ عاطف بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جی بیٹا آپ کا نام بتائیے۔ میرا نام محمود احمد نورانی ہے۔ محمود احمد نورانی، واہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ مزمل مسجد، ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ اولا۔ درجہ اولا میں پڑھتے ہیں۔ چلیں اللہ وہ وقت بھی لے کر آئے جب آپ کہیں کہ میں دورۃ الحدیث میں پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کے سامنے پہلا مصرع ہم پڑھیں گے، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، جی۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمود احمد نورانی نے درست جواب دے دیا ہے۔ چلتے ہیں عاطف بھائی کی طرف۔ عاطف بھائی آپ سے ہم نے پوچھنا ہے پہلا مصرع، اور شعر کا پہلا مصرع آپ نے دوسرا بتانا ہے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، مشہور کلام ہے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. ان کا جواب بھی ان کی ٹیم بتائے. بھائی کتنے سوال ہو گئے ان سے؟ 2 ہو گئے. ان سے کتنے ہو گئے؟ ان کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر. ان کے کتنے نمبر ہیں؟ 1 نمبر. تو محمود احمد کی طرف چلتے ہیں. محمود احمد، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ نعمتیں آتا ہو. ان کا منگتا ان کے سائے دو جہاں کی نعمتیں، ان کا منگتا ان کے منگتے ان کے سائے دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں تیرے در پر سبز گنبد دیکھ کر. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. تھوڑے سے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ ان کا جواب درست مانے نہ مانے؟ مان لیں. بھئی مخالف ٹیم کہہ رہی ہے کہ مان لیں، تو ٹھیک ہے بھائی، ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. اب کتنے نمبر ہو گئے؟ 2. عاطف بھائی کے پاس واپس چلتے ہیں. عاطف بھائی، آپ نے ہمیں بتانا ہے، شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کلام کا دوسرا مصرع ہے، شعر کا دوسرا مصرع ہے، اور پہلا مصرع عاطف بھائی نے سنانا ہے. وقت محدود ہے، ہم آپ کو ریپیٹ کر کے دوبارہ بتاتے ہیں. کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. سوچ میں پڑ گئے ہیں بھائی. کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے، لگ یہ رہا تھا کہ ان کو نہیں آئے گا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور ان کو یاد آ گیا ماشاءاللہ. محمود احمد، آپ سنائیں ایسا شعر جس میں لفظ گنبد سبز آتا ہو. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا عاطف بھائی، آپ ہمیں ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ یاد نبی آتا ہو. ٹھیک ہے، ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ یاد نبی آتا ہو. جی مشکل ہو گیا ہے لگتا ہے. خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی غیرت نہ پوچھو. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. آئیے اگلا سوال پوچھتے ہیں. محمود احمد بھائی، آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے. در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ایک مسٹیک ہو گئی ہے. آپ نے شعر تو اچھا پڑھا، خدا را نہیں ہے، خدا یا ہے. ٹھیک ہے، جو درست جواب ہے وہ خدا یا ہے. جی عاطف بھائی،
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے جلدی جلدی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. محمود احمد بھائی، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، شعر ہے. شعر کا پہلا مصرع ہے، آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے. اے حسن فردوس میں جائیں جناب. وقت محدود ہے، گنے بھائی. 5 4 3 2 1. صدا دوبارہ. اے حسن فردوس میں جائیں جناب. ہم کو صدا ان کی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کو آتا ہے؟ سنائیں. اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ٹیم بی کا جو جواب تھا وہ ٹیم اے والوں نے دے دیا ہے. عاطف بھائی 1 نمبر سے سبقت حاصل کر چکے ہیں. ایسا شعر سنائیے عاطف بھائی. اب ان سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے؟ ہاں بھائی، عاطف بھائی سے پوچھنا ہے یا محمود بھائی سے پوچھیں؟ بھائی انہوں نے تو جواب دے دیا نا، پھر ان سے پوچھ لیں. ان سے پوچھیں. تو انہوں نے جواب دے دیا، ان کو نمبر زیادہ مل جائے گا نا، تو برابر برابر کر دیتے ہیں. ان سے پوچھ لیں بھائی. دیکھیں ان کی ٹیم کہہ رہی ہے ان سے پوچھتے. کیا کہتے ہیں؟ فل سپورٹ کر رہے ہیں آپ تو ان کو ہے. چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں، جو رول ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ آرام آتا ہو. وقت محدود ہے، گنتی شروع کرتے ہیں بھائی. لفظ آرام آتا ہو. 3 2 1. نہیں آ رہا؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ کو بھی نہیں آ رہا بھائی. چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو. اب آ گیا. اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. اس کو تو بس ملے گا آرام مدینے میں. ان کا جواب بھائی درست کیوں مانیں گے؟ دیکھیں انہوں نے بتا تو صحیح دیا ہے نا، لیکن ٹائم ختم ہونے کے بعد بتایا تو نمبر تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کتنے نمبر ہوں گے آپ کے بھائی؟ 5. اور آپ کے کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو یہ آگے ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر فیصلہ کر دیں. نتیجہ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ ہو گیا؟ ایک سوال باقی. ایک سوال باقی ہے. چلیں کر لیتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. ایسا شعر سنانا ہے. دیکھیں فوراً گنتی شروع کر دینا اگر ان کو نہیں آئے. تیار ہو نا فوراً؟ یہ تھوڑا سا اٹکتے ہوئے نظر آئے نا، فوراً گنتی شروع کر دینا. ایسا شعر سنانا ہے جس میں مہکتے آتا ہو. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سبحان اللہ. فیصلہ ہو چکا ہے. کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ٹیم اے جیتی ہے نا یا بی جیتی ہے؟ برابر ہو گیا ہے. دونوں بچوں نے 5 نمبر حاصل کیے. ایک غلطی کر لی ہے، اگر کوئی غلطی نہ کرتا تو یقیناً جیت جاتا. دونوں بچے برابر رہے ہیں. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسپیشل پرفارمنس. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں آپ اب ریڈی ہو جائیں. یہ تو 2 بچوں کا مقابلہ تھا نا، اب باقاعدہ ٹیم کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. اب باقاعدہ ٹیم کا مقابلہ ہے اور آپ نے
جوابات دینے ہیں ہمارے سوالات کے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے رہتی. ابھی تو برابر رہی نا, اب پتہ چلے گا جس کو جواب آتا ہوگا ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, منہ سے نہیں بولیں گے. تو ریڈی ہیں آپ سب؟ آپ بھی ریڈی ہیں بیٹا؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. نماز وتر کی کس رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ گنتی گنے جلدی. ہاتھ اٹھ گئے. 2 ہاتھ اٹھ گئے بڑے سوچ سمجھنے کے بعد. چلیں جی. عشاء کی. عشاء کی. سوال سمجھیں آپ. سوال کیا پوچھا ہے میں نے؟ مائک پہ بولیں. نماز وتر کی کتنی رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے کہا نماز عشاء, ٹھیک ہے. تو آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ ان کو دیں مائک, ان کو دیں. ہاں دیں جی. کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ نماز جنازہ نماز جنازہ عشاء کی. نماز جنازہ عشاء میں پڑھی جاتی ہے. عشاء میں. نماز جنازہ عشاء میں. پھر عشاء میں پڑھی جاتی ہے. کیا نماز جنازہ؟ پھر وتر نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے. ان کا جواب درست ہے. درست ہے نا, نماز وتر تو عشاء میں پڑھی جاتی ہے نا. لیکن ہمارے سوال کا جواب یہ نہیں بنتا. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے دعائے قنوت نماز وتر کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ آپ سے نہیں بن پا رہا. بہت زیادہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں بھئی آپ سے نہیں بن پا رہا. اب ہم جائیں گے ٹیم بی کی جانب, ٹھیک ہے. یہاں سے پوچھتے ہیں, یہ پینٹ شرٹ والا ایک بچہ ہے, مائک دے بیٹا. تیسری. ان کا کہنا ہے نماز. آپ سب متفق ہیں ان سے؟ جواب درست ہے ان کا. بھائی ٹیم اے سے جواب نہیں بن پایا. آسان سا سوال تھا کہ نماز وتر کی کون سی رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. کوئی نماز جنازہ کہہ رہا ہے, کوئی نماز عشاء کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وتر کی تیسری رکعت کے اندر جو ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون جواب دے پاتا ہے یا نہیں. نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ نہیں پتا ان کو. گنتی گنے بھائی جلدی سے. ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے جی. ایک رکوع. نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع ہوا کرتا ہے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں جن کے پاس ابھی ایک بھی اسکور نہیں ہے. قرآن پاک کی کس سورت میں گائے والے واقعے کا ذکر ہے؟ اس سورت کا نام بتانا ہے. بیچ والے بچے کو دیں, پینٹ شرٹ والے بچے کو. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. بھئی آپ بھی سبحان اللہ کہیں نا, نمبر ان کو ملا تو کیا ہوا, خوش تو ہونا چاہیے نا بھائی. زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوماتی نام ہے, معلوماتی سوال ہے, ہر کسی کو یقیناً پتہ نہیں ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نعت خاں سے پوچھتے ہیں, نہیں معلوم. اس سوال کا جواب ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر ان کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا. ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. استغفر اللہ. دیکھیں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور استغفار کرتے بھی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو کتنے نمبر ہو گئے آپ کے؟ 1-1. ایک مسٹیک ہو گئی یہاں پر بھی. ٹیم اے سے سوال ہے, جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ آپ بتائیے. ان کو دیں. سفید رنگ کا. اور کوئی؟ ان کو دیں, ان کو مائک دیں. سفید رنگ کا. سفید رنگ کا کہہ رہے ہیں. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ یہ جواب تو نہیں ہے. گنتی گنے بیٹا. 5 4 3 2 1. کیا کہیں گے آپ؟
ان کا جواب غلط ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کے کتنے جواب غلط ہو گئے؟ 2۔ آپ کے کتنے جواب غلط ہو گئے؟ 1۔ اچھا جواب سن لیں، جواب درست جواب یہ ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہے وہ سبز کلر کا ہوگا، گرین کلر، ہرے کلر کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے، ہے نا؟ جنت میں تو اللہ پاک کے نیک بندے جائیں گے، اچھے بندے جائیں گے، اچھے لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جی بے نمازی کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ اور جو نمازی ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ جنت میں جانا ہے نا۔ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، ہے نا؟ اور اللہ نہ کرے نماز قضا ہوئی تو پھر دوزخیوں کا جو مقدر ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے، بے نمازیوں کا جو مقدر ہے وہ جہنم ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اور اگر اپنی نماز کی عادت بنانی ہے نا پیارے بچوں، تو بہت پیارا طریقہ ہے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ آپ کی نماز کی، فرائض کی، واجبات کی ادائیگی کا ذہن بنے گا، شریعت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، تقوی، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت ہمیں زلفیں رکھنے کا ذہن دیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے زلفیں رکھنا۔ آقا علیہ السلام کی پیاری سنت کو ادا کرنے کا جو ہے وہ ذہن دیتے ہیں، پیاری سنت ہے۔ آپ میں سے کسی نے رکھی ہے زلفیں؟ واہ ماشاءاللہ، زلفوں والا بچہ۔ اور کون ہے؟ آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی زلفوں والے بچے ہیں، وہ بھی 2 بچے زلفوں والے ہیں۔ مزید جو بچے ہیں وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، رکھیں گے نا زلفیں انشاءاللہ۔ زلفیں رکھیں گے لیکن بالوں کا دھیان بھی رکھیں گے۔ آپ زلفیں رکھ لیں لیکن بالوں کا دھیان نہ رکھیں، ان کو صاف نہ کریں، اس میں تیل نہ لگائیں، صفائی نہ کریں، اس میں کنگھا نہ کریں، تو پھر اس کے اندر گندگی ہوگی، جوئیں پڑیں گی، پھر گھر والوں کی ڈانٹ بھی پڑے گی، ہے نا؟ تو اسی لیے بالوں کا اکرام کرنا چاہیے، بالوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور سنت کے مطابق زلفیں رکھنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ہماری ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سی کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے؟ آپ بتائیے زلفوں والا بچے، آپ نے اب تک ایک جواب بھی نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ دلچسپ سوال ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام بتانا ہے۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی جناب، انسانوں کی روح نکالنے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ نام بتانا ہے، دیکھیں نام بتانا ہے، انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتانا ہے۔ ان کو دیجئے مائک سینٹر۔ جی حضرت اسرائیل علیہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پاس 2 بچے موجود ہیں، ہم ان سے مختلف اشعار پوچھیں گے، انہوں نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ 2 بچے ہمارے پاس موجود ہیں، بیٹا مائک لے لیجیے اپنے ہاتھوں میں اور تیار ہو جائیے۔ ہم آپ کو پہلا مصرعہ سنا رہے ہیں، آپ نے اگلا مصرعہ سنانا ہے۔ تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار۔ اگلا مصرعہ سنائیے۔ تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رنگے گریفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا،
مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ. چلیں بھائی ان سے پوچھتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاء اللہ. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. دیکھیں دوسرا سنانا تو آسان ہوتا ہے, پہلا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. پہلا مصرع گنتی کنے بھائی؟ جواب نہیں دے سکے. آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا؟ آ گیا. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے بہت رمضان و طیبہ کی بہار, یاد آتی ہے بہت رمضان و طیبہ کی بہار. بہرحال ٹائم گزر چکا تھا, اس کے بعد انہوں نے جواب دیا, اسی لیے ان کا جواب ہم درست نہیں مانیں گے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. بڑا پیارا سا مصرع ہے, وہ پڑھتے ہیں اور اگلا مصرع ان سے پوچھتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے اس کا. ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز پر انہوں نے ہمیں کلام کا یہ شعر سنایا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. اس کا اگلا مصرع سنانا ہے. سحر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. پہلا مصرع سنانا ہے. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. گنتی گنے بھائی؟ 5 4 3 2 1. آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا؟ غلطی ہو گئی ہے. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا, مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. ان سے کتنی غلطیاں ہوئی تھی؟ ان سے کتنی غلطیاں ہو گئی؟ برابر برابر چل رہے ہیں. اچھا جی چلیں. سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار. پہلا مصرع ہے, آپ نے اگلا مصرع سنانا ہے. عطار کی یہ عرض بڑی عاجزی کے ساتھ. عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. بس آخری سوال. چلیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا,
حضور جانتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں پیارا سا کلام. آپ سب نے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اسکرین کے سامنے موجود ہیں، سب نے مل کر اس کلام میں شامل ہو جانا ہے. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینہ. بہت پیارا استغاثہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں مدینے کی حاضری طلب کی جا رہی ہے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر. مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو کب نہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو کب نہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پے شفیع روشن پر فاطمہ ہے مدینے میں. پے شفیع روشن پر فاطمہ ہے مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کے سنگ. اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دعوت اسلامی زندہ باد. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.